अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज की जो वीलाग है हम उस पर बात करेंगे एक मुस्बत सियासी पेशरफ्त के हवाले से कि बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है और इस हवाले से जो एक ख़त तहरीर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, उसके लिए उन्होंने अपने जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको निकात नोट करवा दिए हैं और लीगल कमेटी जो है पीटीआई की उसका भी एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। गुज़श्ता जो हमारा वीलाग था उसमें जो सियासी जलसा किया था एक स्वात में पीटीआई ने, उसमें हमने ये कहा था कि शायद ये एक मुस्बत पेशरफ हो सकती है मुज़ाकरात की तरफ जाने की, चाहे उस जलसे में जैसी भी सियासी तकारीर हुई, लेकिन हम हमारी तरफ से जो तवक्को ज़ाहिर की गई थी वो पूरी होती नज़र आ रही है। लेकिन ये किस हद तक पूरी होगी ये कहना तो कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो ख़त लिखा जा रहा है उसमें क्या निकात हो सकते हैं और पीटीआई की क्या हिकमत अमली हो सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे जावेद सुमरो से। जावेद सुमरो, अभी तक की जो सूरत हाल सामने आई है, जिस तरह कहा जा रहा है कि ख़त लिखा जाएगा, कौन से अहम निकात हो सकते हैं जो उस ख़त में लिखे जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया जा सकता है कि हुकूमत के साथ इन पे बात करे या हुकूमत को हदायत दे कि वो इन निकात पर अमल करे, तो मुज़ाकरात का अमल आगे जा सकता है। देखिए फैसल, सबसे पहले ये बात कि ये जो खबर आज आई है वो सोर्सेज से आई है। किसी पीटीआई के तर्जुमान ने किसी इस खबर को ऑन नहीं किया, ना ही पीटीआई के किसी सियासी अहम तरीन क़यादत की जानिब से इसको ऑन किया गया कि हाँ यार ये वाकई हम कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल को अगर सामने रखें, इस खबर को सामने रखें कि फिर ये कोशिश की जा रही है, मेरे मुताबिक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि जी हम किसी तरह से जो नेब तरामीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का केस था, मैं फैसला रिजर्व है, उसके उस होने से पहले कोई ऐसा माहौल बना लें जिसमें एक तो नेब तरामीम वाला फैसला, ये मेरी समझ है, मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूँ अपने देखने वाले दोस्तों को भी, मेरी ये समझ के मुताबिक नेब वो चाहती है कि जो नेब तरामीम के हवाले से अगर उनको ये खदशा है कि शायद नेब तरामीम का जो फैसला था साबका इंट्रा अपीलों पर और अभी जो सरकारी अपीलें हैं उस पर, वो फैसला का कलअदम करार दिया जाता है, तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फोरम पे यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे भी अपनी एक और हार उनके मुकद्दर में लिखी जाएगी। तो एक तो वो उससे बचना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे आज तक ऐसी चीज़ नहीं लगी कि इस किस्म की कोई मुस्बत चीज़ हो वो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मानी हो, उसको आगे चल के उसको कोई इम्प्लीमेंट किया हो। हमेशा नारेबाजी होती है, नारे लगाए जाते हैं कि जी हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन होता क्या है जब जिसकी क़यादत की मर्जी होती है उस पर फैसला होता है। और ये खबर एक मुस्बत अंदाज से देखी जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको कोई सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ऑन तो करे। मैं आपको बताता हूँ कि लीगल कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें मंझे हुए पाकिस्तान के कानूनदान मौजूद हैं। उन्होंने ज़रूर ये मशवरा, मैं ये समझ रहा हूँ जितना मैं उन कानूनदान शख्सियात को जानता हूँ, उन्होंने ज़रूर ये मशवरा उनको दिया होगा कि जी खान साहब इसको इस तरह से करना चाहिए ताकि पार्टी जिस सूरत हाल में है, पार्टी के कारकुनान जिस सूरत हाल में इस वक्त मौजूद हैं, उनको उस सूरत हाल से बाहर निकाला जाए। और ये एक खबर जो है मुस्बत अंदाज से देखें तो एक हवा का झोंका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि इस चीज़ पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस खबर को ऑन करे और सोर्सेज के ज़राए से चलने वाली खबर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी क़यादत की जानिब से उसकी कोई स्टेटमेंट जारी हो जाए, फिर यकीन कर सकते हैं कि इस पर अमल होगा। लेकिन अभी जो मैं समझ रहा हूँ बतौर सहाफ़ी अपने तजुर्बे के मुताबिक, ये फ़िलहाल एक पानी के अंदर पत्थर फेंका गया है और उसकी रिएक्शन देखा जा रहा है, जाएगा कुछ दिनों के अंदर कि इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। लेकिन देखिए ख़त के जो निकात अभी तक कहा जा रहा है कि वो लिखवाए गए हैं बानी खत पीटीआई सामने के, नहीं असल आया। ख़त सामने नहीं आया। जी। ख़त लिखा जाएगा जी। जो लीगल कमेटी का इजलास, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो फंड्स लिखाए गए हैं उसमें नैब तरमीम जो आपने जिक्र किया उसके हवाले से भी चीज़ें मौजूद हैं, एक जुडिशल कमीशन के हवाले से भी, और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी उसमें तो वो तो सामने फिर रखे मैं ना जाएंगे। मानूं वाली बात है ना कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात पर भी जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, आप दूसरे इश्यूज के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, यानी कि आप विन विन पोजीशन में हो। जो अगला फरीक है, अगले जो सियासी मुखालफिन है आपके, वो क्या इस तरह से इस चीज़ को जाने देंगे?
ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ کو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر ترین قیادت ہے اس کو اون کرے, اس کو آگے لے کر چلے. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چلتی ہے تو اس کا فائدہ الٹیمیٹ اس پاکستان کو ہوگا, پاکستان کی صورتحال بہتر ہوگی. اور سب سے بڑا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ کارکن جو ابھی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے, جو کلیم کرتا ہے جی ہم کارکن ہیں لیکن ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ صورتحال بدل جائے. تو اس خبر سے اگر صورتحال بہتر ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی باہر آئے گا. لیکن سوال پھر میں وہی کروں گا کہ اس کو کوئی اون تو کرے نا. اس میں کوئی اون نہیں کر رہا تو صورتحال خراب ہی رہے گی. ابھی تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے, چاہے ذرائع سے بھی خبر آئی ہے, لیکن ایک مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. گو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پی ٹی آئی کے کسی جو رہنما ہے, معتبر رہنما ہے, اس کی طرف سے اس کو اون کیا جائے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کو, تو سیاسی عدم استحکام تو گزشتہ 3 سالوں سے ملک میں ہے, اس کو اتنی دیر سے اس طرح سمجھ آنا پی ٹی آئی کا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے پر آگے بھی بڑھیں گے؟ دیکھیں, سیاسی صورتحال یا سیاسی جو اختلافات ہوتے ہیں یا سیاسی جو سیاستدانوں کے درمیان یا سیاسی پارٹیوں کے درمیان کچھ بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا الٹیمیٹ حل یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیبل پر آپ آ کر بیٹھ جائیں اور اس مسائل کا حل ڈھونڈیں. اس میں سینئر اور جید قسم کے جو سیاستدان ہیں وہ اس میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان کی جتنی سینئر ترین پولیٹیشینز ہیں وہ اس صورتحال میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے یہ جا کے کام اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے سامنے رکھ کے کیا اور نیک نیتی سے کیا تو ایسا نہ ہو ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع ہو جائے. جب جیسے شیر افضل مروت جو ہیں ان کو, اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ پہلے دوسروں کے لیے کہتے تھے نا جی وہ وڑ گیا, میرے خیال سے وہ جو ان کا ایک مشہور بات ہے, جملہ ہے, میرے خیال سے آج کی اس صورتحال میں تو شیر افضل صاحب مروت صاحب جو ہیں ان کو سوشل میڈیا کی جو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے واڑ ہی دیا ہے, وہ وڑ گئے, وہ خود وڑ گئے, اب سائڈ پہ بیٹھے ہوئے, ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی نہ کسی نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وہ سائڈ پہ ہی رہیں گے اور جب تک بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی وہ مزید کسی بھی جلسے یا اس حوالے سے کسی بھی ایکٹیویٹی میں شرکت نہیں کریں گے. اور سوات جلسے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کی جو موجودہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں رہنما, ان میں سے کسی نے بھی اس کی دعوت نہیں دی. تو ایک طرح سے تو وہ سائڈ پہ ہی چلے گیا. لیکن فی الوقت جو ہمارے سامنے ہے مسئلہ وہ ہے کہ مذاکرات اگر پی ٹی آئی مانتی ہے تو پی ٹی آئی قیادت کا ایک دیکھیں ماضی دیکھیں تو اس میں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بہت ساری باتیں جو انہوں نے پہلے کہیں ہوتی ہیں اس سے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور یہ خبر تو آئی ذرائع سے ہے. اور ابھی جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس کو پی ٹی آئی کے کسی بھی معتبر رہنما نے اون بھی نہیں کیا, ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے اور نکات بھی سامنے آئے, اور لیگل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ منگل کو بلایا گیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اون بھی کیا جاتا ہے تو اس پر قائم رہ سکیں گے یا ایک اور یو ٹرن جو ہے وہ؟ نہیں, آپ دیکھیں فیصل, آپ کر رہے ہیں پرسیپشن پہ بات کے, جی تصوراتی بات کریں گے جی اگر ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ہم نے جو بطور صحافی چیزیں دیکھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ ابھی ایک بات کر لو, پھر جب ان کے فائدے کی بات نہ ہو تو پھر واپس اس کو مطلب بیک فٹ پہ چلے جاؤ. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. تو جب ایک چیز آپ کی آفیشیل ہے ہی نہیں, سیاسی طور پر آپ اس کو اون نہیں کر رہے, تو یہ میری نظر میں, میری سمجھ کے مطابق ایک ایسی موو چلی گئی ہے, پولیٹیکل موو چلی گئی ہے جس میں یہ دیکھا جائے کہ آیا دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں, جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اس کو کس حد تک دیکھتی ہیں. اب دیکھیں, آج پورا دن ہو گیا یہ خبر میڈیا پر سامنے آ چکی ہے. میری نظر سے ابھی تک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ کسی سیاسی جماعت کے رہنما کی نہیں گزری کہ یار باقی ہم اس کو سیریس لیں. جب آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہی اس خبر کو سیریس نہیں لے رہی تو اس کو اس تصوراتی اینگل سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے. اس وقت صورتحال باقاعدہ کلیئر ہے لوگ سیاسی جماعتوں کے, جی ان پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں. ایسا نہ ہو ابھی ہم اوکے کر لیں, بعد میں پھر یہ چیز مکر جائیں. لیکن بات پھر وہی میں کہوں گا کہ کرنا الٹیمیٹ ان کو یہی پڑے گا, اور آنا اس طرف ہی پڑے گا. مجھے جو لگ رہا ہے سمرو, وہ یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک تحریری طور پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے کوئی مزید اضافی دستاویزات جمع کرانی ہے نیب ترامیم کیس میں تو یہ خط جو ہے وہ انہی اضافی دستاویزات کی صورت میں شاید جمع کرایا جائے گا. کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کی جانب سے جب یہ ریمارکس دیے جا رہے تھے تو اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ ہماری خواہش ہے
عدالت کبھی بھی اس قسم کی ہدایت نہیں دے سکتی کہ جی جائیں اور آپ بیٹھیں اور اب واپس آ کے ہمیں رزلٹ دیں. تو عدالت کبھی اس حوالے سے ڈائریکشن ان کو دے گی نہیں. ہاں چونکہ معزز جج صاحبان بھی پاکستان کے شہری ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال جو خراب ہے, خراب ترین ہوتی جا رہی ہے, اس کو دیکھ کے وہ بھی ضرور سوچ رہے ہوں گے. اس دن جو ریمارکس دیے گئے تھے وہ اسی پہ رائے میں تھے کہ جی آپ لوگ خود سیاستدان ہیں, پارلیمنٹ ایک بہت بڑا فورم ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس چیز کو, اس مسئلے کا حل نکالیں. اور ہونا یہی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں آپ نے بیٹھنا ہے. جب حالات بدلیں گے, صورتحال بدلے گی, جو ہے اس سارے سیاستدانوں کی جو سوچ بدلے گی, تو سارے سوچ جب بدل کے سامنے لائیں گے تو پھر وہ ایک میز پر بیٹھیں گے. مختصراً ایک جملے میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو مستقبل قریب میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہوتا اور میثاق معیشت جس کے حوالے سے مسلم لیگ نون سمیت بڑی جماعتوں کا یہ ایک دعویٰ رہا ہے کہ وہ کیا جانا چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان, وہ ہوتا نظر آتا ہے ملک کے مفاد میں؟ مجھے تو فی الحال مستقبل قریب میں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا فیصل, وہ یہ کہ ماضی کے سب سے بڑے مخالف میاں نواز شریف اور محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو, وہ اگر میثاق جمہوریت کے لیے ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے تو یہ سارے جو ہمارے موجودہ سیاستدان ہیں, جس میں میاں نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, جو بڑے سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے, وہ بھی کسی نہ کسی ایسے نقطے پر آ کر ایک دن بیٹھیں گے جس سے اس ملک کا فائدہ ہوگا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی اولادیں بھی اسی ملک کے اندر پلتی ہیں, بڑھتی ہیں, ان کی پرورش یہاں پہ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی اولادوں کا سوچنا ہوگا. اور سب سے بڑا جو سوچ ہوگی ان سیاستدانوں کی, جو سینئر سیاستدان ہیں, کہ یار ان کے پارٹی کارکنان بھی ہیں, وہ کس حد تک جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے سیاسی قیادت بھی ایک شعور رکھنے والی قیادت ہے, کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ہوتی ہے, لیکن چونکہ سیاست ہے, سیاسی مخالف ہے, سیاسی مخالفت کرنی ہے, تو وہ بیانات ایسے آتے رہتے ہیں. ریسنٹ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف و مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھ گئی نا, تو اسی طرح سے میاں صاحب بھی بیٹھ سکتے ہیں, عمران خان صاحب بھی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن مستقبل قریب میں مجھے ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن جو میثاق معیشت کا جو ایک نعرہ لگایا گیا ہے تمام سیاستدانوں کی جانب سے, اس پر عمل ہونا چاہیے, اور معیشت کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر مل کر آگے چلنا چاہیے تاکہ ملک معاشی طور پر بہتر ہو. ناظرین, آپ نے جاوید سمرو کی گفتگو بھی سنی, اور اس امید کے ساتھ کہ جو ایک خبر ذرائع سے آئی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف اون بھی کرے گی اور اس پر یو ٹرن بھی نہیں لے گی, اور ایک سیاسی مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ملک میں شروع ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعتیں کم سے کم اس نقطے پر کہ ملک کے مفاد اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اور سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا جو سلسلہ شروع کریں گی اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گی, اور اس کے ملک پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.